تو قاری صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ حلال جانور کی تمام چیزیں حلال، تو اس سے مراد کیا لی جائے گی؟ مثال کے طور پہ فریق مخالف جو ہے ہمارا، وہ پھر سوال اٹھاتے ہیں نر اور مادہ کی شرمگاہیں بھی کھاؤ، آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ حلال جانور کی تمام چیزیں، خون تو حرام، وہ تو واضح طور پہ اللہ کا حکم، اس میں میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غدود، حرام مغز، آنتیں جن پہ زیادہ یعنی ڈاؤٹ کیا جاتا ہے، شرمگاہیں، آنکھیں، کان، تلی، آیا کہ یہ ہم چیزیں کھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بالکل، میں نے پچھلی ویڈیو میں یہی عرض کی تھی کہ حلال جانور کی، قربانی کے جانور کی تمام چیزیں حلال ہیں، اس کے حرام ہونے پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ میری اس بات کا مقصد سمجھیے اور مطلب سمجھیے کہ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کہنے کے لیے ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان موجود ہونا چاہیے، لیکن قربانی اور حلال جانور کے بارے میں قرآن کی کوئی بھی آیت یا صحیح حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو کھانا ناجائز ہے، یا کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات ذرا اچھی طرح سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جس کی حرمت پر واضح دلیل نہ ہو تو وہ چیز ہمارے لیے کھانا جائز ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ اپنے فریق مخالف کو بھی سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں کہ مثلا انسان کا تھوک، لعاب اور انسان کا بلغم، اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ فریق مخالف کے پاس ہے نہ ہی ہمارے پاس ہے۔ تو کیا ہمارا فریق مخالف یہ پسند کرے گا کہ وہ لعاب کھانا شروع کر دے، یا یہ کہ بلغم چبانی شروع کر دے اور کھانی شروع کر دے؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں سلیم الفطرت اور عقل سلیم کے ذریعے بھی سمجھنا پڑتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو حرام نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت اور سنت میں سے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حرام و حلال کا اختیار وہ صرف رب کے پاس ہے۔ اور ہم ان چیزوں کو کھائیں گے بھی نہیں، کیونکہ عقل سلیم کا تقاضا، انسانیت کا اور ہمارے معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ کھائی جائیں۔ مزید سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید گو کا گوشت کھا رہے ہیں، تو رسول اللہ کو دعوت بھی دی گئی، لیکن رسول اللہ نے انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ چیز حرام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے علاقے کا جانور نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو کھاؤں۔ تو یہی چیز اور یہی مثال اور یہی حدیث یہاں پر بھی فٹ ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو حرام نہیں کہیں گے۔ ایسا نہیں، کیونکہ حرام نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کیوں نہیں کھائیں گے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے علاقے کے اندر یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی، اور نہ ہی عقل سلیم اور فطرت سلیم والا شخص ان چیزوں کو کھانے کے لیے راضی ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔